بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا انتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران 102 نمبر آیت تلاوت کی گئی۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جب خطبہ دیتے تھے اکثر و بیشتر یہ آیت تلاوت کرتے تھے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑی تاکید ہے۔ کیا تاکید ہے؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو ڈرنا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی اور نعمت کو اس کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں ہم کر سکتے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری ساری فلاح، ساری کامیابی، ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ڈرنے سے ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، وہ پوری دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اگلی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو خوف ہے نا، خوف یہ ہمارے جسم کا خاصہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جوں بندہ بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، وہ اس بات میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ خوف کھاتا رہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں انجانا خوف۔ مثلا ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوا بھی نہیں ہے، ابھی وہ ایک وسوسے میں بات ہے، وہ پہلے سے پریشان ہو جانا، یا کوئی بات ابھی سال کے بعد ہونی ہے، اس کا پہلے سے فکر بندی، یا کسی کے ساتھ مخاصمت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس کی وجہ سے خوف زدہ رہنا، مسائل بن جاتے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہے نا، یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جس سے جو نا اس خوف کی وجہ سے ہماری کارکردگی بڑی متاثر ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس جسم میں خوف آ جائے گا نا، وہ فوری طور پہ جو ہے نا، وہ اس کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ سلب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا خوف کتنا پیارا ہے، کہ یہ خوف کھانے سے بندے کی کارکردگی زیادہ ہو جاتی ہے نا؟ کتنا فرق۔ جو بندے اللہ کا خوف کھائیں گے نا، ان کو باقی جو خوف ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑا بیلنس طریقے سے چلیں گے، کوئی کسی سے ڈپریس نہیں ہوں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا، یہ ہمیں نڈر کر دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے مومن جو ہے کسی سے امپریس نہیں ہوتا، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، کوئی اس پر اپنا روب نہیں جھاڑ سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی کمی ہوگی نا، تو ہم دوسروں سے ڈرنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میرا خوف کھاؤ۔ اس کا مطلب بنتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا ہے وہ کر گزرو، یعنی کہ نیکی کرو، اچھے عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ یہی خوف ہے۔
ہائے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پوچھے گا، اور جس دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے نا کہ اللہ پوچھے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ نے ساری زندگی کے اعمال نامے دیکھ لینے ہیں، تو بندے پہ کپ کپی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے کپ کپی آ جائے، اس کے گناہ ایسے جٹ جاتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جٹتے ہیں، ایسے جو ہے نا گناہ جٹتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کا خوف لیا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کہتا ہے یہ بندہ میرا بن گیا ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے، یہ میرا ہے، میں اس کا بن گیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نا اس سے محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی دل کی آبیاری شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نا کسی معاملے میں اس کی گھبراہٹ ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر اس کو موت کا مسئلہ بن جائے تو پھر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ کا خوف لینا ضروری ہے۔ ایک بندہ تھا، وہ مرنے لگ گیا، فوت ہونے کے قریب آ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں مر جاؤں گا۔ اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو، میری راکھ دریا میں پھینک دو، ہواؤں میں اڑا دو، سپریڈ کر دو اس کو، میری راکھ جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے۔ اس کی اولاد نے ایسے کیا، باپ کی نصیحت تھی وہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی راکھ تھی اس کو حکم دے دیا کہ اکٹھی ہو جاؤ، سب اکٹھی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میری طاقت، میں ہر چیز پہ قادر ہوں؟ وہ بندہ کہتا کہ یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں تیرے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا تھا، مجھے یہ جرت نہیں تھی میں تیرے سامنے پیش ہو سکوں، تو میں ڈر کے مارے یہ میں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے ڈر گیا تھا؟ وہ کہتا ہاں ڈر گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر جاتا ہے میں اس کو 2 جنتیں دیتا ہوں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ اور حقیقت پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں پر تو گناہ کرتے وقت پریشان نہیں ہوتے نا، زیادہ ٹینشن نہیں لیتے، یقین کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا تو پتہ چلے گا، وہاں پر ہماری ٹانگیں کام نہیں کریں گی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ٹانگیں نہیں کام کریں گی، لیکن وہاں پر اتنی سختی ہوگی کہ کھڑا ہونا پڑے گا، یہ آپ کو بتاؤں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود سوال کرنے ہیں، آپ اندازہ کریں، خود سوال کر دینے بندے سے کہ بھی بتاؤ فلاں فلاں۔ اس لیے جو ہے نا اللہ سے ڈرنے کا فائدہ بہت زیادہ، بندے کی جو ساری اکڑ ہے نا وہ ساری نکل جاتی ہے۔ ہر بندے کے دل میں جو ہے نا فخور ہوتا ہے، ہر بندے کے دل میں جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے کہ میں، یہ ہر بندے کے ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کا شر۔ سب سے بڑا شر پتہ نفس کا کیا ہے؟ کہ میں، یہ ہے شر، اور میں کر کے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے کہ میں، دوسروں کو ہو جائے کوئی بات نہیں، تکلیف آ گئی تو پھر مجھے نہ آئے اور میں کسی کو دوں۔ یہ جو شر انگیزی ہوتی ہے نا یہ صرف میں کرنے سے ہوتی ہے۔ آج یقین کریں یہ میں والا معاملہ ختم ہو جائے نا، سوسائٹی میں ساری لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے اور امن و امان ہو جائے، کوئی پرابلم ہی نہ رہے، یہ جیلیں خالی ہو جائیں، مقدمات ختم ہو جائیں، تھانے کچہری کے معاملے ختم ہو جائیں، اگر میں اس میں سے نہیں، سارے معاملے کی جڑ جو ہے میں ہے۔ اور جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ اپنی میں کو مار دیتا ہے اور 0 پوائنٹ پہ اپنے آپ کو رکھتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے ایک اجنبی ہے، یا ایسے گزارو جیسے ایک مسافر ہے جس کو اس جگہ کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے تو چلے ہی جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کسی سے نہ ڈرنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ موج بہارا میں ہوتا ہے، اس کے دل میں جو صدق ہوتا ہے نا، صدق، جو خوشی ہوتی ہے اس کا وہ تصور نہیں کر، کوئی اور بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اتنا مزیدار کام ہو جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو نا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا انگیج نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مزہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ خوشی نہیں ہے، ہم زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے، صبح و شام ٹینشن کے ماحول میں رہتے ہیں۔ اور ذرا سا کو بندہ سنبھالتا ہے نا کوئی ہوش، تو اس کو یہ ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اللہ توکل کام کیا جائے گا تو ٹینشن ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے ہی ڈرو، اور ایسے اس کا حق ادا کرو، حق کا تقات ہی ڈرنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ متعلق رہنا، یہ ہے حق ادا کرنا۔ سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے ہیں اللہ اکبر، اترنے لگے ہیں سبحان اللہ، کھانے لگے ہیں بسم اللہ، آتے جاتے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بیٹھے ذکر ہو رہا ہے، لیٹے ہوئے ذکر ہو رہا ہے، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی ہے۔ یہ ہے اللہ کا حق، اپنی زبان کو کذب بیانی سے روکنا، جھوٹ سے روکنا، دو نمبری سے روکنا، اور غیبت سے روکنا، چغلی سے روکنا، اور لوگوں کی بدخوئی سے روکنا، اور لوگوں کو جو ہے نا تکلیف نہ دینا۔ یہ ہے اللہ کا حق، کہ جس طرح اس کا حق ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ میرا لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے۔ پھر آخری بات اس میں آتی ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مرنے لگا ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ ڈرتا ہوگا نا، اس کے زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا، وگرنہ بندہ جو ہے نا مختلف کاموں میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لائیو قسم کی ڈیتھ نظر آتی ہے، بہت سی لائیو کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ اپنے کام میں ہوتا ہے، ایک دم سے ہارٹ پرابلم ہوئی اور مسئلہ بنا، وہ جو ہے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں موت کا اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ لنک رکھے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ مسلمان ہو کر مرے گا، وہ حالت ایمان میں مرے گا۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بات ذرا سننے والی حدیث میں ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی غلط کاموں میں رہتا ہے، لیکن اینڈ پہ اس کو کچھ سمجھ آتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لیتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے ساری زندگی اچھا رہتا ہے، صحیح چلتا ہے، لیکن وہ منہ سے ایسی بات نکالتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے، وہ سارے عمل جو ہے اس کے غارت ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی جنگ میں لڑ رہا تھا، بڑی بے جگری سے وہ لڑا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مجھے جہنم میں نظر آ رہا ہے۔ بڑی حیرانگی ہوئی کہ بندہ جہاد کر رہا ہے لیکن وہ جہنم میں نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ بندے کو بڑے زخم لگے، وہ گر پڑا اور اس کو اتنی
شدید تکلیف تھی کہ اس نے اپنے ہتھیار کے ساتھ اپنی شاہراہ کاٹ لی، خودکشی کر لی، بات بن گئی۔ تو اس طرح انسان کو اپنے اینڈ کا نہیں پتہ۔ سب سے اچھا اینڈ ہے جو بندہ حالت ایمان میں فوت ہو جائے، تو یہ خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ مرنا جب تک تم مسلمان ہو، مسلمان کی حالت میں مرنا، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، ہائی الرٹ ہونا چاہیے، کسی وقت موت آ سکتی۔ جیسے یہ زلزلہ آیا تھا، پتہ ہی آپ کو کتنا سویئر زلزلہ تھا، 7.7 کا زلزلہ، یہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں بچایا، لیکن نقصان بھی ہو سکتا تھا، ذرا چند لمحے زیادہ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا، تو کیا پتہ تھا اس وقت جو ہے وہ ہماری ڈیتھ ہو جاتی، ہم میں سے اکثر نہ ہوتے، ممکن تھا نا، یہ اللہ نے بچایا۔ لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا کہ اب زلزلہ آنا تھا، اب باقی زندگی میں نہیں آنا، باقی زندگی میں آ سکتا۔ کئی دفعہ بندے کھڑے ہوتے ہیں، ان پہ آ کے ٹرک چڑھ جاتا ہے، بس چڑھ جاتی ہے، اور کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو یہ موقع نہیں ملتا۔ تو یقین کرے جو بندہ جو ہے نا نیت رکھے گا نا کہ میں نے کلمہ پڑھ کر فوت ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نیت کو ضرور جو ہے وہ دعام دیں گے، اس کی نیت برابر ہوگی اور وہ کلمہ پڑھ کر فوت ہوگا۔ لیکن ہمیں اس چیز کی نیت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک بندہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کریں، میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اگر وہ بستر مرگ پر بھی مرے گا نا تو اس کو شہادت کا ثواب ملنا، سمجھ گئے کہ نہیں، کہ شہادت کا ثواب مل رہا ہے وہ بستر پر، لیکن اس کی نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں تیری راہ میں مرنا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ جو ہے وہ اس کو اگر وہ بستر پہ ہے تو اس کو ثواب ملے گا شہادت۔ تو سارا کام نیتوں پہ ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنیں۔ وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میرے ساتھ محبت کرنی چاہیے تھی اہل ایمان کو، اس طرح کرتے نہیں ہیں لوگ، لوگوں کو جس طرح میری ویلیو کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کرتے، مجھے بھول جاتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز بھولی جا سکتی ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ یقین کریں ہمارے سارے رشتے اللہ کے ساتھ ہیں، آپ کو بتاؤں، اور وہ ذات جو ہے وہ محبت کرنے والی ہے، اللہ محبت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے کئی دفعہ لفظ دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، ہمیں رزق بھی دیتا ہے، ہمیں صحت بھی دیتا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، اور ہمارے عذاب پورے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں صحیح سلامت رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے بتائیں۔ تو کیا اللہ مانگتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ساتھ منسلک ہو جو، سارا کچھ تمہارا ہے، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی میں تمہیں مقام دوں گا، تمہیں جنت دوں گا جس کی دنیا میں مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز وہاں پر اللہ نے اعلیٰ قسم کی رکھی ہوئی ہے۔ وہ پھل ہوں گے جس طرح ہم نے دیکھے ہوں گے، سیب، انگور، کھجوریں اور پھل ہوں گے، لیکن ان کو جب کھایا جائے گا تو دنیا کے پھلوں سے وہ بہت مختلف ہوں گے اور بہت ذائقہ دار ہوں گے، اور دوبارہ سے جب ان کو کھایا جائے گا وہ اور اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے اور ذائقہ دار ہو چکے ہیں۔ بندے اپنی جنت میں ہوں گے، بازار لگے گا، بندے بازار میں جائیں گے، چلیں گے پھریں گے، دوستوں سے ملیں گے، رابطے ہوں گے، تو جب وہ دوبارہ اپنے گھر میں آئیں گے نا تو وہ گھر اور زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوگا، اس میں اور بیڈ بن چکے ہوں گے، اور تختے لگ چکے ہوں گے، اور درخت ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ جو موجیں ہیں نا، موجیں یہ ملنی ہیں اللہ کے خوف سے، ویسے نہیں موج ملنی، اللہ کے خوف سے موج ملنی ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اللہ سے جنت مانگا کریں، جو جنت مانگتا اللہ اس کو جنت دے گا، جو دوزخ سے دوری مانگتا اللہ اس کو دوزخ سے دور کر دے گا، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو جنت مانگا کرے، جہنم سے دوری کا کہا کریں، اللہ سے گزارش کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ سے محبتیں کریں، یہی خوف ہے، اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیں جو نا وہ
نجائز طور پر ہمیں تنگ کرے. یہ دنیا میں لوگ نجائز تنگ کرتے ہیں، خام خواہ تنگ کرتے ہیں. اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. یہی اللہ کا تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت سے سرشار کرے اور ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہونا چاہیے. یقین کریں اس میں مزہ ہی بہت زیادہ ہے. آپ اگر اس میں منسلک ہوں گے نا تو آپ کی ایک نئی دنیا بن جائے گی جس میں آپ نا بڑے ہی زبردست طریقے سے زندگی گزاریں گے. دیکھیں جو ہمارے اکابر تھے نا صحابہ کرام، انہوں نے کوئی یہاں پر بڑے بڑے محلات نہیں بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ خوش تھے. وہ اتنے خوش تھے کہ ان کو اگر ایک وقت کی روٹی بھی نہیں میسر پھر بھی وہ خوش تھے. اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف رکھا. ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات دی کہ ان کے گھر بھر بھی گئے، لیکن ان کا متوجہ نظر تھا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. تو جو بندہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں نکالتا ہے. یہ جو حکمت ہے نا، حکمت یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. اور حکمت ملنی ہے اللہ کے خوف سے. راس الحکمت مخافت اللہ. حکمت جو ہے یہ جو ہے اللہ کے خوف سے آتی ہے. دنائی کی بنیاد خوف خدا ہے. جتنا خوف رکھیں گے دماغ تیز ہو جائے گا، لوگوں کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس مومن کو سمجھ آئے گی جو اللہ کے ساتھ منسلک. اس کو ہر چیز کا حل بتائے گا اللہ، ہر چیز کا حل. عقل اس لیول کی نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتاؤں، بعض کا بہت سے فیصلے عقل ہوتے ہوئے غلط ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ان کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں. اور دنیا میں کامیابی کے لیے سب سے بڑا کام ہی صحیح فیصلہ ہونا. صحیح اور بر وقت فیصلہ ہی دنیا میں کامیابی ہے. تو یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے صحیح فیصلے کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور ہم لوگ جو ہیں اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائے. ہم یہاں سے جب جائیں تو ہمارے منہ پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.